أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ارشاد باری تعالی ہے فلما فصل طالوت بالجنود، اور پھر جب طالوت فوجیں لے کر نکلا، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، بے شک اللہ ایک نہر سے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے، فمن شرب منہ فلیس منی، جس نے اس نہر کا پانی پیا تو وہ میرا نہیں ہے، ومن لم یطعمہ فإنہ منی الا من اغترف غرفة بیدہ، اور جس نے اس سے نہ چکھا تو وہ بے شک میرا ہے، مگر جو کوئی اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے، فشربوا منہ الا قلیلا منہم، پھر ان میں سے سوائے چند آدمیوں کے سب نے اس کا پانی پی لیا، فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ، پھر جب طالوت اور ایمان والے اس کے ساتھ پار ہوئے، قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، تو کہنے لگے آج ہمیں جالوت اس کے لشکروں سے لڑنے کی طاقت نہیں، قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، اور جن لوگوں کو خیال تھا کہ انہیں اللہ سے ملنا ہے وہ کہنے لگے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، بارہا بڑی جماعت پر چھوٹی جماعت اللہ کے حکم سے غالب ہوئی ہے، واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بات اس طرح سے ہے کہ قوم بنی اسرائیل نے اپنے پیغمبر حضرت سموئیل علیہ السلام سے تقاضا کیا کہ وہ ہمارے لیے ایک بادشاہ، ایک ملک مقرر کرے جس کی سربراہی میں ہم قوم عمالقہ سے لڑیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے طالوت کو اس لشکر کا، اس قوم کا بادشاہ مقرر کیا گیا، جبکہ اس سے پہلے بنی اسرائیل میں کوئی بادشاہ نہیں تھا بلکہ قبیلوں کے قاضی تھے، اور یہ تقریباً 300 سال بغیر بادشاہ کے ہی چلتے رہے، اور اس زمانے کو قضات کا زمانہ، قاضیوں کا زمانہ کہتے ہیں۔ لیکن انہوں نے اس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 350 سال بعد اس وقت کے پیغمبر حضرت سموئیل علیہ السلام سے تقاضا کیا کہ ہمارا اب ایک سردار، ایک بادشاہ، ایک ملک ہونا چاہیے۔ اللہ نے حکم دیا کہ وہ طالوت۔ انہوں نے کہا ہم کیسے اس کو بادشاہ مان لیں، وہ تو غریب آدمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بادشاہت کے لیے جو معیار مقرر کیا وہ مال نہیں تھا، بلکہ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اللہ نے اسے علم اور جسم میں زیادہ فراخی دی تھی۔ یہ وہ معیار تھا، علم اور طاقت، یعنی جسمانی طاقت۔ ساتھ ہی انہوں نے مطالبہ کر دیا، جیسے پچھلے درس میں بات ہوئی، کہ کوئی نشانی ہونی چاہیے۔
کہ واقعی یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ سردار ہے، بادشاہ ہے، ملک ہے، تو حضرت سموئیل علیہ السلام نے ان سے یہ فرمایا کہ تمہارے پاس وہ تمہارا کھویا ہوا تابوت فرشتے لے کے پہنچیں گے، یہ نشانی ہے، اور وہ تابوت جس کو چرایا تھا، غصب کیا تھا، چھین لیا تھا قوم عمالقہ نے بنی اسرائیل میں، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی کچھ چیزیں تھیں نایاب، انہوں نے اپنے پاس جب تک رکھا ان کے لیے وہ نحوست کی وجہ بنا، انہوں نے اس سے جان چھڑوائی اور ایک بیل پہ اس کو لاد دیا، بیل کو فرشتے ہی ہنکا کے اس مقام پر لے آئے جو نشانی بن گیا، انہوں نے پھر مان لیا، ماننے کے بعد اب اگلی بات آ رہی ہے، فلما فصل طالوت، جب یہ لشکر جالوت کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلا، جالوت قوم عمالقہ کا سردار تھا اور ان کا بادشاہ تھا، اور خوب تگڑا چوڑا تھا، 10 فٹ اس کا قد تھا اور طاقت میں خوب، اور اس ایک ہی وقت میں وہ جو ڈال ہے وہ 3 من کی اٹھا لیتا تھا، وہ جو جس سے روکا جاتا ہے حملے کو، اور پورا جسم اس کی ذرہ سے کور ہوتا تھا سوائے اس کے چہرے، اور طاقت میں بھی بڑا تھا، قوت میں بھی بڑا تھا، قد بھی بڑا لمبا تھا۔ اب جب یہ نکلے طالوت کا لشکر جالوت سے مقابلہ کرنے کے لیے، ان کے لیے پہلے آزمائش یہ آئی، اور آزمائش کے چہرے، اور طاقت میں بھی بڑا تھا، قوت میں بھی بڑا تھا، قد بھی بڑا لمبا تھا۔ اب جب یہ نکلے طالوت کا لشکر جالوت سے مقابلہ کرنے کے لیے، ان کے لیے پہلے آزمائش یہ آئی، اور آزمائش کا مقصد اطاعت امیر تھا، امیر کی بات ماننی، اور اطاعت امیر کی یہ صورت بنی کہ وہاں پر دریائے اردن راستے میں پڑتا تھا، جس کو پار کر کے انہوں نے قوم عمالقہ سے لڑنا تھا۔ اب طالوت نے ان کو منع کر دیا کہ تم نے اس سے پانی نہیں پینا، شدید پیاس ہے، لشکر 80,000 کا تھا، ہاں اگر کوئی پینا بھی چاہتا ہے تو صرف ایک چلو پانی پی سکتا ہے، وہ آپ کہہ سکتے ہیں 3-4 گھونٹ، جتنا بھی ہاتھ میں آ جائے۔ یہ ان کی صبر، ان کے امتحان، ان کی آزمائش تھا، وہ ان میں سے اکثر لوگ اس آزمائش میں ناکام ہو گئے، بہت تھوڑی تعداد رہ گئی۔ یہ تھوڑی تعداد جو رہ گئی یہ اب چل پڑی، اس حوالے سے مورخین نے کوئی خاص تعداد نہیں بتائی، لیکن آگے جا کے ایک تعداد بتائی ہے، اس کا میں ذکر کرتا ہوں۔ جب انہوں نے دریائے اردن کو پار کیا، سامنے دیکھا اتنا عظیم لشکر قوم عمالقہ کا جالوت کی سربراہی میں پہنچا ہوا ہے، ان کی ہمت اس لشکر کو دیکھ کر اور کم ہو گئی، ان میں سے اور پھسل گئے، ان میں سے ایک بڑی تعداد تو پانی پی کر رہ گئی، اور لشکر کو دیکھنے کے بعد مزید پھسل گئے، اور بلا آخر تاریخی روایات میں ہے کہ وہ تعداد 313 کی ہی رہ گئی، اور بعض روایات میں 319 کی بھی الفاظ آئے، باہر اتنے رہ گئے، 300 سے کم، اور 315 کے آس پاس۔ انہوں نے اب لشکر کا مقابلہ کرنا تھا، اور جب لشکر سامنے ہوا تو یہ کہا انہوں نے، جو الگ ہو گئے بعد میں، پھر پہلے تو پانی پینے کے بعد الگ ہو گئے، دوسرے نے کہا قالوا لا طاقت اليوم بجالوت وجنودہ، ہمارے پاس تو آج اتنی طاقت نہیں کہ اس بڑے لشکر کے ساتھ ہم ٹکراؤ کریں۔ اب تیسرا گروہ جو 313 کا رہ گیا، قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، اور جن لوگوں نے خیال تھا کہ اللہ سے ملنا ہے، یعنی وہ شوق شہادت رکھتے تھے، انہوں نے پیچھے نہیں ہٹے، اور انہوں نے یہ کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنے ہی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی جماعت نے اللہ کے حکم سے بڑی جماعت کو شکست دی ہے، ان پہ غالب ہوئے ہیں، واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مطلب
اللہ تعالیٰ سب ثابت قدمی دکھانے والوں کے ساتھ. صبر کا معنی ثابت قدمی بھی ہے. ہم نے یہاں آج تھوڑوں نے ثابت قدمی دکھائی تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی حمایت سے، اللہ کی تائید اور اللہ کی مدد سے ہم غالب آ جائیں گے. اب جی اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، اور جب جالوت اور اس کی فوجوں کے سامنے ہوئے، قالوا، اب وہ سارے کے سارے 313 کیا دعا کر رہے ہیں؟ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اے رب ہمارے دلوں میں صبر ڈال دے اور ہمارے پاؤں جمائے رکھ، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور اس کافر قوم پر ہماری مدد کر. یہاں سے معلوم ہوا ثابت قدمی، جرت، بہادری کے ساتھ ساتھ دعا بھی جنگی میدان کا بہت بڑا سہارا ہے. جیسے کہ انہوں نے دعا کی ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں صبر ڈال دے، ہم ثابت قدم رہے، ہمارے پاؤں اکھڑے نہ، اور تو کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد کر. اور مدد دعا کے ساتھ ہوتی ہے. دعا عبادت کا مغز ہے، تو لہذا کسی بھی مرحلے میں دعا، چاہے آپ طاقت اور قوت میں کیوں نہ ہوں، تب بھی اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے. چاہے آپ کشادگی اور خوشحالی میں ہی کیوں نہ ہوں، تب بھی اللہ سے دعا کیوں. دعا ایک مستقل عبادت ہے. دعا کا تعلق مصیبت کے ساتھ نہیں جیسے کہ ہم سمجھتے، دعا کا تعلق دکھ کے ساتھ نہیں جیسے کہ ہم گمان کرتے ہیں. دعا مستقل عبادت ہے. آپ سکھ میں ہیں تب بھی اللہ سے مانگے، آپ کشائش میں ہے تب بھی اللہ سے مانگیں. اللہ سے مانگنے میں کسی وقت بھی کوتاہی اور سستی کا مظاہرہ نہ کریں. انہوں نے تو ایک آزمائش اور امتحان اور طاقتور لشکر کے مقابلے میں اپنے رب سے دعا کی. دعا ایک مستقل عبادت ہے. اب جناب یہاں پہ 313 جب جالوت نے دیکھا، ان کے سردار نے، قوم عمالقہ نے، یہ تو 313 تھوڑی سی تعداد ہے، ان کے لیے میں اکیلا ہی کافی. سب سے پہلے اس نے ان کو پکارا، مبارزت اس کو کہتے ہیں، جنگ کا ابتدائی معاملہ جب 1 to 1 مقابلہ ہوتا ہے. جیسے کہ غزوہ بدر اور غزوہ احد کو آپ پڑھیں، شروع میں 1 to 1 مقابلہ ہوا، پھر بعد میں آپس میں لشکر آپس میں بڑے تھے. یہاں پر بھی جالوت 3 دن تک پکارتا رہا کہ میرے مقابلے میں آئے کوئی، اور کوئی بندہ اس کے مقابلے میں نہیں آیا. قد اتنا لمبا چوڑا، ذرہ بھی پہنی ہوئی ہے، ہر کوئی سوچ رہا ہے جاؤں گا تو میں تو پھینٹا کھا کے ہی آؤں گا بھی کیسے، 4 لوگ اٹھا کے مجھ کو لائیں گے. اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام اپنے 6 بھائیوں میں سے ایک بھائی، ان کے والد کا نام ہے عیسیٰ، الف یا سین الف عین. یہ ابھی لڑکے تھے، ان کو جنگ میں شرکت کی اجازت نہیں تھی. چھوٹے بچے تھے، جنہیں نابالغ سمجھ لیں، قریب البلوغت سمجھ لیں. یہ اپنے بھائیوں کے کو سامان پہنچانے کے لیے، اور سوچ رہا ہے جاؤں گا تو میں تو پھینٹا کھا کے ہی آؤں گا بھی کیسے، 4 لوگ اٹھا کے مجھ کو لائیں گے. اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام اپنے 6 بھائیوں میں سے ایک بھائی، ان کے والد کا نام ہے عیسیٰ، الف یا سین الف عین. یہ ابھی لڑکے تھے، ان کو جنگ میں شرکت کی اجازت نہیں تھی. چھوٹے بچے تھے، جنہیں نابالغ سمجھ لیں، قریب البلوغت سمجھ لیں. یہ اپنے بھائیوں کے کو سامان پہنچانے کے لیے، اور اس وقت کے نبی حضرت سموئیل کے دل میں اللہ نے بات ڈالی کہ آپ داؤد سے کہیں کہ وہ جالوت کا مقابلہ. ان سے کہا گیا بھی آپ کا نام آ گیا. انہوں نے اپنے بھائیوں سے اجازت لی، اپنے ابا جی سے پوچھا، اور وہ بغیر تلوار، بغیر نیزے، بغیر 3 کمان کے جالوت کا مقابلہ کرنے کے لیے پہنچ گئے. ان کو صرف ایک مہارت حاصل تھی، اور وہ مہارت کیا تھی کہ وہ پتھر گھما کے اچھا مار لیتے تھے.
وہ خاص رکھتے تھے، وہ رسی میں ایسے گھما کے چھوڑتے تو ایک زوردار طاقت نشانے کے ساتھ بہت خوب طریقے سے لگتا، وہ جیسے ہمارے ہاں میرا خیال ہے مجھے اب پتہ نہیں، وہ چڑی مار جس کو کہتے ہیں، وہ اس طرح کا کوئی پتھر ہوتا ہے وہ بھی گھما کے مارتے ہیں، وہ ان کی ایک صلاحیت تھی، بچپن سے یہ کرتے آ رہے تھے، ان کی یہ صلاحیت تھی۔ انہوں نے وہ چھوٹا سا پتھر پکڑا، جالوت آ گیا مقابلے میں، انہوں نے اس کو اپنے کو گھمایا خوب اس رسی کو، اور جب پتھر چھوڑا صرف اس کا چہرہ ہی ظاہر تھا، باقی جو ساری زرہ تھی وہ ایسی خوبی کے ساتھ جا کے وہ پتھر اس کے چہرے پہ لگا، اس جالوت کا بیڑا غرق ایک پتھر کے ساتھ۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا کمال تھا، اللہ کی طرف سے ان کا انتخاب تھا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں فَحَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، پھر اللہ کے حکم سے مومنوں نے جالوت کے لشکروں کو شکست دی۔ وَقَتَلَ داؤد جالوتا، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو مار ڈالا۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ نے ان کو سلطنت بھی عطا کی اور حکمت بھی عطا کی۔ وَعَلَّمَهُ، اور ان کو سکھایا مما یشاء، جو اللہ نے چاہا۔ پہلے قوم بنی اسرائیل میں حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے تک بادشاہ الگ ہوتا تھا یا قاضی الگ ہوتے تھے اور نبوت علیحدہ ہوتی تھی۔ داؤد علیہ السلام اس واقعے کے بعد اللہ کا انتخاب ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ نبوت تو اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، اس میں آپ کی کوئی بہادری، کوئی چلاکی، کوئی ووٹنگ، کوئی افراد کا ساتھ ملانا، عبادت و ریاضت کا زیادہ کر لینا، یہ اللہ نے ازل سے ان کو منتخب کیا ہوا ہے، اور وہ منتخب شدہ ہوتے ہیں، ان میں اللہ رب العزت کا انتخاب ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو ان کو چنا ہوا تھا، ان کو موقع ملا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دونوں منصب عطا کیے، وہ بادشاہ بھی رہے اور اللہ نے ان کو حکمت و نبوت سے بھی نوازا، اور آگے جا کے ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ اور پھر یہ ذہن میں رکھیں حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وقت کے بادشاہوں کے بھی بادشاہ تھے اور خاتم النبی، لہذا سیاست اور شریعت یہ دونوں پہلو جو ہیں یہ حضرت داؤد علیہ السلام سے شروع ہوئے اور انتہا کس پہ ہوئی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اب یہاں پر کیا ہوا؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا، اللہ نے ان کو بادشاہت بھی دی، حکمت بھی دی، اور وہ کچھ سکھایا جو اللہ نے چاہا۔ اس سے مراد نبوت بھی ہے، اس سے مراد ذرہ بنانا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں پہ لوہے کو نرم بھی کیا، وہ جو چاہے اسے بناتے تھے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اللہ اگر بعض کو بعض کے ذریعے سے دفع نہ کر دیتا، اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ انسانوں کو ہی استعمال کر کے مفسدین انسانوں کو دور کر دیتا، اللہ اچھے لوگوں سے برے لوگوں کو ختم کروا دیتا ہے۔ تو کیا اللہ فرماتے ہیں اگر ایسا نہ ہوتا لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، تو زمین میں فساد سے پر ہو جاتی، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ جہان والوں پر، عالمین پر اپنا فضل کرنے والا ہے۔ آخری آیت اللہ فرماتے ہیں تِلْکَ آیاتُ اللَّهِ، یہ اللہ کی آیات ہیں، نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، ہم تمہیں ٹھیک طور پر پڑھ کر سناتے ہیں، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک آپ ہمارے رسولوں میں ہیں۔ یہ واقعات، یہ سارے معاملات ہم آپ پر نازل کرتے ہیں، اس سے پہلے لوگوں کے پاس عجیب عجیب کہانیاں ہیں اور اسرائیلی روایات کی بھرمار ہے، ہم آپ کو حق نازل کر کے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے کہیں سیکھا نہیں، آپ نے کہیں سے پڑھا نہیں، آپ کا کوئی استاد نہیں، ہم جو آپ کو سکھاتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے منتخب شدہ پیغمبروں میں سے ہیں، یہ آپ کے رسول ہونے کی دلیل ہے، جیسے اللہ نے سارے واقعے کو بیان کرنے کے بعد فرمایا وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک
آپ تو ہمارے رسولوں میں سے ہیں، لہذا ہم جو آپ کو بتاتے سکھاتے علم دیتے ہیں یہ نشانی ہے کہ آپ کا کوئی بتانے والا ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات مبارکہ ہے۔ الحمدللہ 2 پارے مکمل ہوئے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول کریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا وارحمنا وانت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا اغفر لنا من كل ذنوب من السماء والقبائل۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ صلی اللہ